ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جو آپ اتنے اپنے پاس رکھے، اتوار والے دن لے کے آئے، کوشش کرے اتوار کو کرے۔ دیکھو کس چیز کی پردہ داری ہے، کس چیز کو چھپانا ہے؟ کیا آئینی ترمیم آپ صرف عدلیہ کو کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ سر مولانا آپ کو آن بورڈ لے رہے ہیں نا؟ مولانا آپ کو آن بورڈ لے رہے ہیں؟ لاسٹ نائٹ بالکل ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ان کی بات ہوئی، اور مولانا صاحب بڑے مدبر سیاستدان ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب عدلیہ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ نہیں، ہمارے سارے بندے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک آدھ دو جو ہے اگر وہ نہیں بھی رابطے میں، ان کے فیملی ممبرس ہے ہمارے، میں ان کو بتا چکا ہوں، ہماری اسپیشل کمیٹی ہے، میں نے ان کو نام لکھوائے تھے، میں نے فلور آف دا اسمبلی پہ بھی کہا تھا، میں نے کمیٹی میں بھی کہا تھا کہ اس پارلیمنٹیرین کی کمیٹی کے لیے جو ہم ایگری ہو گئے تھے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کا ایک رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے اس کو کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق ووٹ استعمال کرے، یہ اس کی آئین کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو میک شور کرے کہ وہ اسپیکر صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں پھر؟ نہیں، ہماری علیحدہ ملاقات نہیں ہے، ہماری ابھی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ جو صبح جس کے لیے میں 10 بجے آیا تھا، وہ میٹنگ ابھی 2 بجے انٹرا پارٹی کیس بھی لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس سے اب چیف الیکشن کمشنر کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کس چیز کو؟ سر یہ جو اب ترامیم ہوگی، دیکھیں ترامیم اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ایز آف لاسٹ نائٹ جب ہم مولانا صاحب کے پاس تھے تو ان کے پاس بھی کوئی ڈرافٹ اویلیبل نہیں تھی، اور مولانا صاحب سے ہم 11 بجے گئے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ رات کے اندھیری کی حکومت ہے، رات کے اندھیری میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ اتوار والے دن لے کے آ جاتے تو آپ پوری دنیا کو پہلے ایک ڈرافٹ بتا دیں، پھر آپ لوگوں کی موقف لے لیتے، پھر آپ پبلک کے ساتھ ڈسکس کر لیتے، سارے لوگوں سے ویو لے لیتے، پھر جو مرضی ہو آپ رکھ لیتے، وہ ڈراپ رکھ لیتے۔ اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہے تو آئین اور قانون پریویل کرتا ہے، پھر آپ اس کو پاس کر لیتے۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں ایوانوں میں ان کے نمبر جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبرز پورے کر لیے ہیں حکومت نے؟ دیکھو کدھر سے فرشتوں کے آ کر کے نمبر پورے کرنے، آپ لوگوں کو تو ڈیجٹس معلوم ہے، اگر کسی کو اٹھا کے زبردستی کرانا ہے۔ پر ایک چیز آپ کو واضح کروں، سپریم کورٹ نے آرڈر جو کر دیا ہے، اگر کوئی ممبر پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ آرٹیکل 63 ایز وی اسٹینڈ ناؤ جو ریفرنس صدارتی گیا تھا اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی MNA صاحبان ہیں ان کو میں نے ڈائریکشن ایشو کر دی تھی، اور وہ ڈائریکشن کی کاپی 5 سپٹمبر کو بماس انٹائر تقریباً 86 پیج کے وہ میں نے اسپیکر صاحب کے سامنے جمع کروائے تھے۔ اسی طریقے سے کاپی شبلی فراز صاحب کے تھرو ہم نے سینٹ میں بھی جمع کروائے تھے، اور سینٹ میں بھی ہم نے سارے سینیٹرز کو کہا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس طرح لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بال پھر ان کی کورٹ میں چلا جائے گا؟ obviously جو کوئی بھی قانون سازی ہو جاتی ہے تو فائنلی سپریم کورٹ تو دیکھ سکتے ہیں۔ مبارک زیب باجوڑ سے آپ سے رابطہ ہوا ان کا؟ میری کوشش تو کی، لیکن نہیں ہمارے تحفظات نہیں، ہمارے لوگ آتے رہتے ہیں، ہمارے سارے پارٹیز میں ایسے ہوتے ہیں، لوگ آ جاتے بات کرتے ہیں، بٹ انہی کو ہمارے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ خان کے ساتھ ہے تو وہ رہے گا۔ ویسے صاحب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو سیاسی طور پر ان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ میں ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، بس دیکھو مولانا صاحب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں جب آپ نے اتنا اسٹیپ لیا ہو اس کی سیاست کو بہت بڑا نقصان ہے، عوام کو ایک اچھی خبر نہیں جائے گی۔ میں آپ کو ایک اپنی طرف سے تھا، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، پر یہ میرے آئینی قانونی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے حکومت کس طرف جائے، اقتدار کس طرف جائے۔ میں نے کل بھی فلور پہ کہا تھا کہ اس کو پبلک امانت سمجھ کے ہم نے استعمال کرنا ہے، اور ہم نے پبلک کے لیے استعمال کرنا ہے، ایسے اندھیری رات کے لیے ہم نے اپنے جو پرسنل بینیفٹ ہے اس کے لیے نہیں استعمال کرنا۔ مجھے امید ہے وہ مولانا صاحب اس کو بھی ادراک ہوگا کہ بہت